میں ڈاکٹر شیر شاہ سید حاضر ہوں۔ آج ہم آگہی کے چینل کا آغاز کر رہے ہیں۔ آگہی کا چینل میڈیکل، نرسنگ، مڈوائفری کے اسٹوڈنٹس کے لیے معلومات کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اس چینل پر ہم چھوٹے چھوٹے نشریے کے ذریعے علم اور آگہی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنے کمنٹ بھیجیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر کر سکیں۔ ہوا یہ کہ ہمارے دوست اظہر سید جو اٹلانٹا امریکہ میں رہتے ہیں، وہ نہ گائنیکولوجسٹ ہیں، نہ آبسٹریشین ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مڈوائفری کی سند حاصل کی ہے، لیکن وہ پاکستان میں ماؤں کی شرح اموات سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ہر قسم کا کام کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ تجویز دی کہ آپ آگہی کا چینل کیوں نہیں شروع کرتے ہیں تاکہ شہر سے دور دراز علاقوں میں رہنے والی مڈوائفری اسٹوڈنٹس، نرسنگ اسٹوڈنٹس اور میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے لیے آپ پروگرام کر سکیں اور وہ یوٹیوب چینل پر آ کے اپنے علم میں اضافہ کریں، آگہی میں اضافہ کریں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اظہر سید صاحب کا، جن کی ٹیکنیکل مشوروں کے بعد اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج ہم مڈوائفری کا پہلا پروگرام کر رہے ہیں، اس لیے آج کا یہ پروگرام میں مسز امتیاز کمال کے نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ مسز امتیاز کمال ہمارے ملک پاکستان کی ایک ایسی مڈوائف ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی مڈوائفری کی تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور مڈوائف کو سماج میں اہم حیثیت دینے کے لیے مستقل کام کرتی رہیں۔ مسز امتیاز کمال مڈوائفری ایسوسی ایشن آف پاکستان کی فاؤنڈر بھی ہیں، جنہوں نے مڈوائف کو پورے پاکستان میں منظم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی یہ پروگرام سن رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی اور اس بات سے خوش ہوں گی کہ ہم مڈوائفری کے تعلیم کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آگہی کے چینل کا پہلا پروگرام مڈوائف اور مڈوائفری اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے مینجمنٹ آف سیکنڈ اسٹیج آف لیبر۔ میں نے مینجمنٹ آف سیکنڈ اسٹیج آف لیبر پہلے کیوں لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل اور زچگی کا تمام عرصہ بہت اہم ہوتا ہے، حمل اور زچگی کے تمام مراحل بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کی مینجمنٹ بڑی ہی اہم ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ایک ماں بن جاتی ہے، ایک حاملہ عورت ماں بن جاتی ہے، ایک زندہ سالم بچہ دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے۔ اس لیے اس مرحلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ میں سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کے بارے میں تو جو باتیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن میری ایک اہم بات یہ ہوگی کہ کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو ہماری حاملہ عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کا آغاز بچہ دانی جو ہے، جس کو یوٹرس کہتے ہیں، اور اس کا جو منہ ہوتا ہے سروکس، تو سروکس ڈائلیٹ کرنا شروع ہوتا ہے۔ جب سروکس مکمل طور پر ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل طور پر کھل جاتا ہے، تو وہ سیکنڈ اسٹیج کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ اسٹیج کی انتہا وہاں ہوتی ہے
جب اس ڈائلیٹڈ سروکس سے بچہ باہر آ جاتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت مڈ وائف اپنی اسکل، اپنی ذہانت، اپنے عمل سے کام کرتی ہے اور ایک ایسی محفوظ ڈلیوری کراتی ہے جس میں ماں بھی خوش ہوتی ہے، بچہ ایک صحت مند بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کے خطرات کے بغیر یہ نئی نویلی ماں خوش خرم اپنے گھر جاتی ہے. سیکنڈ اسٹیج کے دو مراحل ہوتے ہیں، ایک کو ہم ایکٹیو فیز کہتے ہیں، ایک کو ہم پیسو فیز کہتے ہیں. جو پیسو فیز ہوتا ہے اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اس میں بچے کا سر نیچے آ جاتا ہے اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے. جلدی صرف ڈاکٹروں کو ہوتی ہے، مڈ وائف کو کبھی جلدی نہیں ہوتی ہے. مڈ وائف کبھی جلدی نہیں کرتی ہے. مڈ وائف مہربان ہوتی ہے، مڈ وائف رحم دل ہوتی ہے. مڈ وائف مریض یا حاملہ عورت کو ڈانٹتی نہیں ہے. مڈ وائف حاملہ عورت سے دوستی رکھتی ہے. مڈ وائف حاملہ عورت کے خاندان سے دوستی رکھتی ہے. اسی لیے ساری دنیا میں مڈ وائف بہت پاپولر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر سے ڈلیوری نہیں کرانی ہے، ہمیں مڈ وائف سے ڈلیوری کرانی ہے. اور جہاں پر مڈ وائف ڈلیوری کراتی ہیں وہاں پر سیزرین سیکشن کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے. تو یہ بات مڈ وائف کو سمجھنی چاہیے. اور جو مڈ وائف اچھی ہوگی، جو مہربان ہوگی، جو شفقت سے پیش آئے گی، جو بدتمیزی نہیں کرے گی، وہی مڈ وائف کامیاب مڈ وائف ہوگی. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سروکس ڈائلیٹ ہو گیا ہے اور بچے کا سر سامنے آ گیا ہے تو مڈ وائف کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم ماں سے یہ کہیں کہ وہ پش کرنا شروع کریں. پش کرنا اسی وقت شروع ہوتا ہے جب ماں کو اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے کہ اس کا یوٹرس، اس کے بچہ دانی کانٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ کانٹریکشن تقریباً 60 سے 90 سیکنڈ تک رہتی ہے. ماں کو یہ زبردست قسم کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو کسی طرح سے دھکیل کر باہر نکالیں. کبھی کبھی ماں کو اتنی شدید خواہش ہوتی ہے کہ شاید اس کو جیسے الٹی آنے والی ہے. تو جب یہ نشانات ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسو فیز ہے سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کا وہ اب ختم ہونے کو آیا ہے. اب سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کا ایکٹیو فیز شروع ہو رہا ہے جس میں ماں نے محنت کرنی ہے، ماں نے پش کرنا ہے. لیکن ماں کو یہ حوصلہ کون دے گا؟ یہ مڈ وائف دیتی ہے. یہ مڈ وائف ماں کے ساتھ جاتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، اسے اس کی پوزیشن بناتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ جب کانٹریکشن شروع ہوگا تو تم نے اپنے آپ کو پکڑنا ہے. لیبر روم کا جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹانگوں کو یا اس جو مستول ہوتا ہے اس کو پکڑ سکتی ہیں اور پھر وہ پش کرتی ہیں. تو مڈ وائف ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ نے، بلکہ میں نے اچھی مڈ وائف، جس مڈ وائف سے میں نے آبسٹرکس سیکھی ہے اس کو میں نے دیکھا تھا جو ماں سے بولتی تھی گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 شاباش ویری گڈ، بہت اچھا کر رہی ہو، بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ پھر پش کرتی ہے اور جیسے ہی کانٹریکشن ختم ہوتا ہے مڈ وائف کہتی ہے اب آپ سانس لیں، لمبی سانس لیں، کیونکہ اب 3 منٹ کے بعد دوبارہ کانٹریکشن شروع ہو جائے گا اور اس 3 منٹ کے لیے اس کے پاس، جو ماں بننے والی عورت ہے اس کے پاس اتنی طاقت، انرجی ہونی چاہیے کہ وہ پش کرے. اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کا سر آگے آتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے. جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں نا، سمندر کی لہر آئی پھر پیچھے چلی گئی، آئی پھر پیچھے چلی گئی. تو یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آپ مستقل کانٹریکشن کے اوپر پش کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب بچے کا سر آنے کے بعد اوپر نہیں جاتا ہے. یہ کہتے ہیں، اس کو کروننگ کہتے ہیں کہ بچے کا سر اب آ گیا ہے. اب یہاں پر بہت سارے ڈاکٹر ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے یا تو ان کی اچھی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے یا ان میں صبر نہیں ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ چیرا لگا دیتے ہیں. چیرا لگانے کی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی ہے. زیادہ تر عورتیں، 90% سے زیادہ تر عورتوں کو چیرا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب بچہ یہاں تک آ گیا ہے تو اب تو بالکل آخری مرحلے پر ہے. اس عرصے میں مڈ وائف کا فرض یہ ہے کہ بچے کے دل کی حرکت کو دیکھتی رہے. اس سارے کام سے پہلے ماں کے بلڈ پریشر کو
دیکھ لیا گیا ہوگا، ماں کی نبض دیکھ لی گئی ہوگی، اور سب کچھ جو سیکریشن آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیا ہوگا، کوئی میکونیم تو نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بچہ ڈسٹریس میں جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی مڈ وائف کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ایسا بچہ پیدا کرے جو ڈسٹریس میں ہو اور جو صحیح معنوں میں سانس نہ لے سکے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب بچہ پیدا ہوگا، سانس لے ہوگا، پنک ہوگا، اور وہ پنک بچہ اس بات کی ضمانت ہوگا کہ یہ بچہ بالکل صحیح ہے۔ تو جب یہ کروننگ ہو گئی، اس موقع پر پیرینیم کو ہمیں نیچے سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ بچے کا سر آ کے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور ہم پیرینیم کو اگر اچھے طریقے سے سپورٹ دے دیں تو بچہ آرام سے ڈیلیور ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور جتنی لڑکیاں یہاں پر ہیں مڈ وائفری کی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لیبر روم میں کیا ہوتا ہے، اور مڈ وائف کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ماں کی مدد کرے۔ اب اس مرحلے پر مڈ وائف کو کیا نہیں کرنا ہے؟ نمبر 1، مڈ وائف کو ماں بننے والی خاتون کو ڈانٹنا نہیں ہے، مڈ وائف کو اس سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، مڈ وائف نے اس کے پیٹ پر مکہ نہیں مارنا ہے، مڈ وائف نے اس کے پیٹ کو دبانا نہیں ہے، جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ کو دبا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے دبا کر کے بچہ نکالنے کی کوشش کریں، نہیں، مڈ وائف کو دائیوں کی طرح سے پیٹ پر جمپ نہیں مارنا ہے، مڈ وائف کو محبت کے ساتھ اپنے اسکل، اپنی مہارت سے بچے کو پیدا کرنا ہے۔ تو جب یہ کروننگ ہو گئی، اس کے بعد بہت کام آسان ہو جاتا ہے، 2 یا 3 دفعہ ماں پش کرتی ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے ویسے ہی سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ اسٹیج آف لیبر جو کہ ایک سفر ہے تقریباً 6 انچوں کا، وہ بچہ وہ سفر طے کرتا ہے، اور یہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر ہے۔ جب اس کٹھن سفر سے آپ نکل جاتے ہیں تو پنک بچہ آ جاتا ہے، آپ اس کا کارڈ باندھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بچے کو ماں کو دے دیتے ہیں تاکہ ماں اس بچے کو اپنے چھاتی سے لگا لے اور فوراً ہی دودھ پلانا شروع کر دے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکشن کے ساتھ ہی آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے۔ اب وہ ہم 3rd اسٹیج آف لیبر جب ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کے بارے میں بنیادی باتیں: نمبر 1، مریض سے محبت سے پیش آنا ہے، نمبر 2، مریض سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، نمبر 3، مریض کو ڈانٹنا نہیں ہے، نمبر 4، ایک پیسیو فیز آف ایکٹیو لیبر میں، سیکنڈ اسٹیج آف لیبر میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عام طور پر سیکنڈ اسٹیج آف لیبر 20 منٹ سے لے کر کے 2 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، اور یہ مڈ وائف ہوتی ہیں جن میں صبر ہوتا ہے، جن کو جلدی نہیں ہوتی ہے، تو آرام آرام سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچے کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، ماں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، اور جب دیکھ رہی ہیں کہ ماں اور بچے کو کسی کو خطرہ نہیں ہے تو سیکنڈ اسٹیج آف لیبر چلتا رہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میں دوبارہ سے دہرا دے رہا ہوں کہ ایکٹیو اسٹیج میں بچے کا سر نیچے آتا ہے، بار بار پش کرتے ہیں، ماں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جب ماں پش کر کے بچے کا سر بالکل سامنے آ جاتا ہے، یعنی وہ سمندر کی لہر کی طرح واپس نہیں جاتا ہے، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ بچہ کی ڈلیوری ہو جائے گی، اور بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ آپ بچے کو ماں کے حوالے کرتے ہیں، مبارک ہوتا ہے، باہر مٹھائی آ جاتی ہے، اور کیا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سیکنڈ اسٹیج آف لیبر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ان کو کوئی کمنٹ دینا ہے، کوئی تجویز دینی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کی تجویز ہمیں مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔